صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے پہلی صفت کے من انفسکم پر بولنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج اس کی قرات من انفسکم میں ہم دیکھیں گے کہ اس پر مفسرین نے، محدثین نے کیا رائے دی ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم امام راضی علیہ رحمہ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی قرات میں من انفسکم ہے۔ اماں جی عائشہ، اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو من انفسکم پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ پڑھتی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور کہتے ہیں کہ یعنی اگر انفسکم دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہوگا یعنی تمہارے پاس آئے درا حال یا وہ تم میں سے سب سے اشرف، افضل اور اعلیٰ، خاندانی لحاظ سے بھی، طبیعت کے لحاظ سے بھی اور ہر ایک لحاظ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات مبارکہ پر میں دلیل دینے سے پہلے میں آپ کو عرض کروں تو انسان کی زندگی کے اندر انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ایک پیریڈ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں گولڈن پیریڈ ہے، زندگی کا سب سے بہترین دور۔ اب وہ کئیوں کا بچپن ہوتا ہے، کئیوں کا جوانی ہوتا ہے اور کئیوں کا بڑھاپا ہوتا ہے۔ اللہ سکھ دیتا ہے انسان کو، کئی بچپن میں بڑے سوکھے ہوتے ہیں، جی ماں باپ ماشاءاللہ بڑے پیسے والے ہیں، اولاد ماشاءاللہ سبحان اللہ ان پر نچھاور کر رہے ہیں، پھر ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، بندہ رول جاتا ہے، یتیم رول جاتے ہیں، وہ زندگی بھر ساری زندگی پھر رولتے ہی رہ جاتے ہیں، رولتے ہی رہ جاتے ہیں، تک سکھ نہیں دیکھتے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں بچپن بہت برا گزرا ہوتا ہے، جوانی کچھ بہتر ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں اللہ گھر بھی دے دیتا ہے، گاڑیاں بھی دیتا ہے، سارا کچھ، وہ کچھ نہ کچھ دور رہتا ہے۔ اس دنیا کا بھی یہ دور ہے، یہ دنیا جب سے شروع ہوئی ہے اور جب ختم ہوگی، اس کا جو سب سے گولڈن پیریڈ ہے جی، جو بہترین دور ہے، وہ میرے آقا جی نے بتایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں سے میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ ملا ہے ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہترین زمانہ حضور کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 دور اس کائنات کے سب سے بہترین تھے۔ اس کے بعد اب بد سے بدتر دور ہی آئے گا، اچھا دور نہیں آنے والا، کیونکہ بہترین دور اس کائنات کا وہ گزر چکا ہے، وہ دور جس میں میرے سونے کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ اس کائنات کے آسمان نے اور زمین نے سب سے خوبصورت ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو، ان کے دیکھنے والوں کو دیکھ لیا، بس اب ختم ہو گیا۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کر لیں، آپ اپنے ماں باپ کا دور دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ساڈا دور بڑا سونا دور سے، رشتے بھی پاکیزہ رشتے، یاریاں دوستیاں، ہم جو ہے نا جی جب گلی میں کھیلتے تھے، گلیوں میں نکل جاتے تھے شام تو بچیاں بچے اکٹھے کھیلتے تھے، کوئی دماغ میں شرارت، گندگی، غلاظت، کوئی ایسا چکر ہوتا ہی نہیں تھا جی، تو تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں تھی۔ آج بھیج سکتا ہے کوئی اپنی بچی کو یا بچے کو، تو ہم یہ اس دور کو بہترین دور تو نہیں کہہ سکتے۔ ٹیکنالوجی آ گئی، ترقی آ گئی، ٹی وی آ گیا، موبائل آ گیا، سارا کچھ، آسائشیں آ گئی ہیں، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے دور میں آسائشیں نہیں تھی، انسانیت تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہماری گلی سے ایک بابا جی گزرتے تھے، تو
وہ ڈنگوری لے کے ڈنڈا لے کے چلتے تھے، سوٹی لے کے چلتے، کوئی بھی دروازہ کھلا ہوتا تھا نا جی، ہے جی، تو بوئے تھے ڈنڈا مار کے، کاکی بوا بند کر کے رکھیا کرو، بوا بند کرو، اچھا جی، کوئی بچی گزرتی سر پہ دوپٹہ نہ ہوتا تو سر پہ ڈنڈا مار گئے، نہیں کڑیے تینوں نہیں پتا سر تے دوپٹہ لئی دا چل، اج کہو ہاں کڑیاں نو، کڑیو سر تے دوپٹہ لیا کرو، اگلیاں کڑیاں منہ تے چڑھ کے جواب دیندیاں نے تسی کسی دا بوا کھڑکا کے کہو بھائی جان دروازہ بند کر کے رکھیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیدھا تواڈے منہ تے کہن گے تو ماما لگنا ہے، ساڈا گھر اسی جو مرضی کری۔ جس طرح آپ پیچھے جائیں گے نا بہترین زمانہ آئے گا۔ جس طرح میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ان کی ایک بات، وہ کبھی رات کو جلسہ ہونا لیٹ آنا ہے جی، تو آتے ہوئے نا جی واپس میں گھر میں بعض مرتبہ کھانا کھا لیتے تھے جلسے سے، بعض مرتبہ نہیں کھاتے تھے، جلدی آ جاتے، تو صبح ناشتے کے اندر وہ زیادہ تر کوشش یہ کرتے تھے کہ رات کی روٹی کھائیں، بھائی رات کی روٹی مجھے گرم کر کے دے دو۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت صاحب ابا جی یہ کوئی خاص کوئی ٹونا ہے جو آپ رات کی روٹی کھاتے ہیں، امی تازہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ رات والی روٹی مجھے گرم کر کے دے دو میں وہ کھا لوں گا۔ تو حضرت آج تک وہ جواب میرے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ کہنے لگے یار اس روٹی کو نا میرے مصطفیٰ کے زمانے کے ذرا قرب حاصل ہے، حضور کے زمانے کے قریب ہے، ایک دن پرانی ہے نا، تو حضور کے زمانے کے قریب ہے، مجھے اس لیے یہ پسند ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس تازہ روٹی کھانے کو نہیں ہے، اگر تازہ روٹی کھا سکتا ہوں بنا رہی ہے، لیکن مجھے اس لیے پسند ہے۔ ہمیں وہ زمانے اس لیے پسند ہے وہ حضور کے قریب زمانے تھے۔ قرآن یہی بتا رہے ہیں، نسل ہو، دور ہو، زمانہ ہو، ذات ہو، میرے آقا جی جیسی نفیس ذات کوئی بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں نفیس ترین، افضل، اشرف، اور اس مطلوب پر حسب ذیل آیا مبارکہ جو ہے دلالت کر رہی ہے، حدیث بھی دلالت کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرن میں بنو آدم کے بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا، حتیٰ کہ جس قرن میں ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 2557 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے، 2557 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود، یعنی حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جتنی بھی انسانیت کو پیدا کیا گیا ہے، ان انسانیت میں جو سب سے بہترین لوگ تھے، میرا نور ان لوگوں میں سے ہوتا ہوا آیا، کیوں نہ ہو آقا جی کا نور ہے، معمولی نور ہے، ہاں جی، آج بھی ہم اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں۔ تصور مصطفیٰ کے اندر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ بھی کریں گے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو فضیلت دی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو فضیلت دی، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی، مسند امام احمد کی، یعنی یوں کہہ لیں جتنی بھی کائنات کی کریم تھی سب کریم کو نچوڑ کر کے، ہاں جی، سب سے بہترین شخصیت کو میرے رب سونے نے پیدا فرمایا جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ۔ میں نے بڑی تاریخ پڑھی ہے جی، میں اتنا بڑا دعوے دار تو نہیں ہوں، لیکن البتہ کتابیں جتنی میں نے پڑھی ہیں عام بندہ اتنی کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے راتوں کی راتیں کھپا دی ہیں مطالعے کے اندر، اکثر راتوں کو نہیں سوتا، صرف مطالعہ کر۔ میں نے صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر یہ بات پڑھی ہے میں نے، کہ آپ جناب جب جلوہ گر ہوئے، اماں جی آمنہ کہتی ہیں نور مجھ سے خرج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا، اور اتنا نور منور ہوا کہ شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ پوری انسانیت میں کوئی ایسا دوسرا شخص نہیں پیدا ہوا جس کی پیدائش پر نور پیدا ہوا، جس کی پیدائش پر ماں کو تکلیف نہ ہوئی ہو، جو مختون پیدا ہوا ہو، جو غسل دیا گیا پیدا ہوا، یعنی جو شانیں میرے نبی کو میرے رب نے دی ہیں نا جی، حضرت دوسرا بندہ میں نے نہیں پڑھا۔ ہر ماں کے اوپر تکلیف آتی ہے، کرہم وبضعت کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ کہتا ہے ہم نے
تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری رکھی ہے۔ قربان جائیں، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی بے مثال ہے، شخصیت بھی بے مثال ہے، ذکر بھی بے مثال ہے۔ پوری تاریخ انسانی کے اندر ابھی تو جو یہ طوفان نوح کے دوران کشتی استعمال فرمائی جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب تو یہ آثار قدیمہ والوں نے وہ کشتی بھی تلاش کر لی نا جی، اس کے اوپر ایک ٹیبلٹ جو اس طرح بنا ہوا تھا، اس کے 5 شاخیں بنی ہوئی تھیں، ہے جی، وہ ٹیبلٹ کے اوپر جو تحریریں ان کی زبان میں لکھی ہوئی تھیں، اب وہ تحریریں بھی ڈیکوڈ کر دی گئیں، وہ تحریریں بھی ڈیکوڈ کر دی گئیں۔ وہ اس ٹیبلٹ کے اوپر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ آج کی یہ سائنس، یہ سن 2024 کے اندر وہی ہے، آثار قدیمہ والوں نے دریافت کی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے، آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات القاء کیے اور ان کلمات کے ذریعے ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ جب مفسرین کو میں نے پڑھا، مفسرین کہتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کا نام نامی اس میں گرامی تھا، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، وہ آقا جی کے نام کا واسطہ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی انسانیت تک آپ یہ ہندوؤں کے جو ہے ویداز کو اٹھا کے لیں، یجرویدا ہے، سام وید ہے، اور اتروید ہے، اور ایک اور ان کا وید ہے، آپ ان کو کھول کے دیکھ لیں، آپ بائبل کو کھول کے دیکھ لیں، تورات کو کھول کے دیکھ لیں، زبور کو کھول کے دیکھ لیں، انجیل کو کھول کے دیکھ لیں، آپ دیگر صحائف کو کھول کے دیکھ لیں، حضرت آپ کو ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا نام ملے گا، ہر جگہ ہی حضور کا نام ہے، ہر جگہ ہی حضور کا نام ہے، ہر جگہ جدھر بھی آپ جائیں، جس مذہب کو کھول کے دیکھ لیں، ان کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کے اندر میرے آقا جی کا نام ہے۔ اور اگر آج بھی لوگ نہ سمجھیں، حضرت آپ مجھے یہ بتائیے، حضرت بلال حبشی کو آپ کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ویسے کرنی کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ان کے نام آپ کو کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور سے وفا کی ہے۔ آپ جتنے بھی صحابہ کا نام لیں، صحابہ کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دور میں اور کوئی انسان نہیں تھے، لیکن ان کے نام یاد کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ساتھ نسبت تھی۔ بہترین کائنات کے لوگ آج کوئی دعویٰ کرے نا جی میں صحابہ سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارا دور ہی فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے۔ ہمارا دور ہے ہی نہیں وہ دور جس کو بہترین کہا جائے۔ بہترین زمانہ تو میرے نبی کا زمانہ ہے، بہترین زمانہ تو صحابہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم صرف امید پر بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے، ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، جو حدیث سمجھی ہے، یا اللہ تو مہربانی کر دے ہماری اس کو قبول کر لے، اور قبول کر کے ہمارے لیے مغفرت اور جنت کا سامان کر دے۔ ہم یہ امید کر سکتے ہیں اللہ سے، دھونس کوئی نہیں ہماری، التجا ہے، درخواست ہے، یا اللہ تم بادشاہ ہیں، مالک خالق، تمہیں قبول کر لے۔ ہاں جی، وہ میاں صاحب کے ایک شعر کا ٹکڑا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ بندیا مان نہ کری پڑھے لکھے نہ، او جبار کہار کہاوے، ہاں جی او جوڑ دیندہ دودھ کڑیا، ہاں جی مان نہ کری میں بڑا لکھا پڑھیا، ہاں جی وہ ڈول دیندہ ہی روڑ دیندہ ہی دودھ کڑیا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے جناب ہیں، اللہ سونا بھائی مان کر کے مار دیتے، تھوڑی باتاں رکھو تسی کول نہیں چاہیے مینوں۔ ہم تو کہتا نا بھائی کوئی آکڑ، بس مہربانی التجا گزارش، مالک توفیق دے دی ہے نا، اب اس کو قبول کر لینا، ہم سے سنوا لیا ہے نا، اب یا اللہ اس کو قبول کر لینا، یا اللہ ہم بے نسلے لوگ نہیں ہیں، ہم نمک حرام نہیں ہیں، مولا تیرے حبیب کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم تیرے حبیب کا صدقہ کھا رہے ہیں، اسی کا نمک کھا رہے ہیں، نمک حرامی نہیں کریں گے، جب تک زندہ رہیں گے حضور کی غلامی کریں گے، ہم رہیں گے تیرے حبیب کے غلام ہی، مولا تیرے ماننے والے ہی رہیں گے، ہم نمک حرامی نہیں کرنے والے۔ یہ التجا ہے، گزارش ہے، مولا کریم سفارش ہے آقا جی کی، ہے جی مہربانی فرما دینا، لیکن کوئی دھونس سے نہیں کہہ سکتا میں پکا جنتی، اور میرے تو بات تو جنتی ہے ہی کوئی نہیں جی، باقی سارے جنمی میں جنتی، ایسا بنتا تو حقیقتاً بے ایمان ہو کے ہی مرے گا۔ تو رب تے دھونس لائی، وہ مالک ہے، خالق ہے، جندہ چاہے قبول کرے، جندہ چاہے روڑ دے، وہ کون ہونا ہے؟ التجائیں کرو۔ اچھا جی ہم التجا کرتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سامعین ذوی الاحترام اللہ کے پاک قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سرٹیفکیٹ جاری کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میں نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔
میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ حضرت صحابہ تو بڑی سبراء الورا ہستی ہیں، بڑی شانوں والی ہستی ہیں. ایک بات کر کے یہیں پہ میں ختم کر دوں. آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کہ ممبر بننے سے پہلے کھجور کا تنا آپ جناب اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے ایک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرماتے. صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں، تو ہم آپ جناب کے لیے ممبر نہ بنوا دیں. صحابہ نے آپس میں مشاورت کی اور مشاورت کر کے انہوں نے ممبر بنا دیا. آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو آقا جی ممبر پر تشریف فرما ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بچے کے بلکنے کی آواز سنی، جس طرح بچہ سسکیاں لیتا ہے نا، سسکیاں لیتا ہے، ہاں جی سسکیاں لیتا ہے، بلکتا ہے. ہم نے رونے کی آواز سنی، سسکیاں لینے کی، بلکنے کی آواز سنی. ہم دیکھیں ادھر یہ رو کون رہا ہے، یہ کس کی سسکیاں ہیں، کس کی آہیں ہیں، ہمیں نظر کوئی نہ آئے. کہتے ہیں جی آقا جی اترے ممبر سے. آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ممبر، وہ جو پہلا تنا تھا جس پر آپ ہاتھ رکھ کے خطبہ، اس کے اوپر جیسے ہی ہاتھ رکھا، جس طرح ماں اپنے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور وہ ہاں 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 کر کے چپ کرتا ہے، اس طرح وہ تنا چپ کر رہا ہے. جی آپ یہ اندازہ کریں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑی بھی اگر نسبت کرتی ہے تو وہ اس کی بھی عقل و شعور اللہ زندہ کر دیتا ہے. آقا جی نے فرمایا دکھ نہ کر، پریشان نہ ہو، کیا چاہتا ہے تجھے دوبارہ تر و تازہ کر دوں کہ تیری دنیا پھل کھائے، ساری دنیا کھائے پھل، یا پھر میں تجھے جنت میں لگا دوں. قربان جائیں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ درخت جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ جس نہ آپ جناب کی مرضی ہو. ہاں جی آقا جی نے پھر اپنے ممبر کے قدموں کے نیچے اس کو دفن کر دی کہ تو ہی راضی رہے، تیرے نال بھی ساڈا تعلق رہے گا. وہ درخت بھی اگر حضور سے سچی نسبت کر لے وہ بھی جنت میں جاتا ہے. ہم دعویٰ نہیں کرتے لیکن یا رسول اللہ نہ آپ کا کھایا ہے، رزق آپ کا کھایا ہے. جب تک زندہ رہیں گے آپ کے در کی غلامی کرتے رہیں گے، آپ کے بچوں کے نوکر رہیں گے، آپ کے صحابہ کے نوکر رہیں گے. بس یہ قبول کر لینا، یہ نوکری ہماری قبول کر لیں. ہاں جی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.